السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ سر جب ہم علاج کرواتے ہیں تو کیا علاج کروانے کے ذریعے ہم موت کو ٹال سکتے ہیں؟ کیا علاج کروانے کی صورت میں موت ٹالی جا سکتی ہے اگر علاج سکسیسفل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ ہماری خام خیالی ہے۔ قرآن کریم اس پر بہت واضح ہے، بہت کلیئر ہے کہ موت کا وقت جو معین ہے وہ ٹل نہیں سکتا۔ جو وقت مقرر ہے موت اسی پر آئے گی۔ ہاں، یہ اور بات ہے، دیکھو نا، اللہ سبحانہ و تعالی نے موت کا وہ وقت ہی نہیں رکھا اس شخص کے لیے، بلکہ یوں رکھا کہ اس شخص کی طبیعت خراب ہوگی اور کوئی اسے اسپتال لے جائے گا، وہاں اس شخص کا علاج ہوگا، اس علاج سے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ شفا دیتا ہے، دوائی شفا نہیں دیتی۔ وہی دوائی ہے، دو مریضوں کو دی جاتی ہے، دونوں کے سیم سمٹمز ہوتے ہیں، ایک کی طبیعت اور بگڑ جاتی ہے کہ مر جاتا ہے اور ایک کی طبیعت اس سے بہتر ہو جاتی ہے۔ وہی بیماری ہے، دو لوگ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، ایک کو لگتی ہے ایک کو نہیں لگتی، ایک کی قوت مدافعت دوسرے کے مقابلے میں زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے۔ ہم علاج کراتے ہیں کیونکہ دین نے ہمیں کہا ہے علاج کرانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں علاج، کیونکہ دیکھیں نا، یہ وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے کہ الیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو کوشش کرنا ہمارے ذمہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، آگے اللہ کی مرضی۔ دیکھو نا، اونٹ کی حفاظت کے لیے بھی احادیث مبارکہ میں یہی آتا ہے نا، پہلے اس کو باندھو، اس کی صحیح طریقے سے حفاظت کے انتظامات کرو، پھر اللہ پر بھروسہ رکھو کہ اللہ اس کی حفاظت فرمائے، کہ ہم نے اپنی طرف سے پورے کام کر لیے۔ تم اپنی طرف سے تو پورے کام کرو نا۔ اب مسئلہ یہ، کچھ لوگ کہتے ہیں جی جب مرنا ہی ہے تو علاج کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پھر تم غلطی کرتے ہو۔ اللہ نے تمہیں ذرائع فراہم کیے ہیں، مواقع فراہم کیے ہیں، اب تم ان ذرائع کے ہوتے ہوئے انہیں استعمال نہ کرو اور اس شخص کو ایسے ہی چھوڑ دو، تو پھر تو تم مجرم ٹھہرے۔ اگر اس شخص کو کچھ ہوتا ہے تو تم مجرم ٹھہرے کہ تم نے اپنی قوت استطاعت میں جو بھی معاملات تھے انہیں استعمال کرتے ہوئے اس کی مدد نہیں کی۔ اللہ نے جو بھی تمہیں مینز فراہم کیے تھے، جو بھی مواقع فراہم کیے، دیکھیں ان کو استعمال کرنا ہمارا کام ہے۔ اب ایک انسان گئے، میں جاہل ہوں کیونکہ اللہ نے چاہا میں جاہل رہوں، وہ تو اللہ کے بندے، تمہارے پاس وسائل تھے، سامنے اسکول تھا، تم گئے کیوں نہیں؟ نہ، اللہ مجھے لے ہی نہیں گیا کبھی، یعنی میں نے خود کچھ نہیں کرنا۔ یہ تو وہی بات ہے جو کافر بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہم ایمان نہیں لائے کیونکہ اللہ نے ہمارے ایمان رکھا ہی نہیں تھا۔ ہم نے تو کبھی، سامنے ہمارے لوگ اللہ کی دین کی طرف بلا رہے ہیں اور ہم نے اپنے کان بند رکھے ہیں، ہم ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، یہ بات نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ہدایت آئی نہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو علاج کروانا ہی نہیں چاہتے، اپنوں کا علاج ہی نہیں کروانا چاہتے اور اس سے جان چھڑاتے ہیں، پیسے بچاتے ہیں، جان چھڑاتے ہیں، محنت چھڑاتے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش میں انہیں کامیابی نہیں ہوتی، جو رب کی مرضی، جو اس کی حکمت، اس کی جو منشا، اس نے بلا لیا، اس کا وہی وقت مقرر تھا اس شخص کا، تم کوششیں کرو تو بھی وہی وقت مقرر تھا اس کا، لیکن کوشش کرنا تمہارا کام ہے۔ یہ تم یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے کہ کوشش کریں یا نہ کریں، کہ تمہیں اللہ نے اس لیے فیوچر کا علم نہیں دیا، اس میں بڑی حکمت ہے۔ تمہیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے تمہاری کوشش سے اس کی بچ جاتی جان، کیونکہ اللہ نے اس کے مقدر میں جان کا بچنا لکھا ہے۔ اچھا، کوشش نہ کر کے وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن اب وبال تم پر آ گیا ہے، قیامت میں تم پکڑے جاؤ گے کہ تم کوشش کر سکتے تھے، تم نے نہیں کی۔ اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں، اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کوشش کر کے بھی گلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی، آپ نے کوشش کی نا، آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا کسی کو شفا دلانا یا دینا، آپ کا کام تھا کوشش کرنا۔ اب آپ اس پہ رو رہے ہو کہ پتہ نہیں میں نے پوری کوشش کی نہیں کی، کہتے اس طرح تو میرا بھائی کوئی حل ہی نہیں ہے نا۔ ایک آدمی کہے کہ یار
کاش میں انہیں فلاں اسپتال لے جاتا، فلاں اسپتال کیوں لے گیا. دیکھو مومن اگر مگر نہیں کرتا، کوشش کرتا ہے لیکن پھر اگر مگر نہیں کرتا. معاملہ یہی ہونا تھا کہ آپ نے اپنی طرف سے انہیں اسی اسپتال لے کے جانا تھا، لیکن آپ نے اپنی طرف سے کوشش کرنی تھی. کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور اس کے بعد نتائج ہمارا کام نہیں ہے. دیکھیں امتحان میں 1000 بچہ بیٹھتا ہے، ہر کوئی محنت کوشش کر کے بھی اگر بیٹھتا ہے نا، اپنی طرف سے پوری ایڑی چوٹی کا زور بھی لگاتا ہے، تو کوئی ایک ہی ہوتا ہے جس کے دوسروں سے زیادہ نمبر آتے ہیں سارے سبجیکٹس میں. وہ ڈسٹرکٹ میں یا صوبے میں یا بورڈ میں فرسٹ آ جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں نے کم محنت کی، سب نے اپنی طرف سے پورا کام کیا. سیکنڈ آنے والا کبھی اس سے 2 نمبر سے پیچھے رہ جاتا ہے، وہ 1 نمبر سے پیچھے رہ جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ مختلف مثالوں سے سمجھا رہا ہوں. مقصد کیا ہے کہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے. ہم نتائج بدلنے کی قوت نہیں رکھتے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری کوشش کرنا یا نہ کرنا نتائج بدل دے گا. یہی وہ دھوکہ ہے جو انسان کو لگ جاتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ نتائج کے اوپر بھی خود مختار ہو گیا ہے. اور یہی دھوکے فرعون کو بھی لگے. وہ جو کہتا تھا نا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کہ میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم. میں جس کو چاہوں جو دوں، جس سے چاہوں جو روک لوں. وہ اس چکر میں پڑ گیا تھا کہ جو ظاہری اسباب ہیں، یہ ظاہری اسباب کو پیدا کر کے اسے دینے والے کو وہ بھول گیا، اور سمجھنے لگا کہ سارا کچھ اس کا کرتا دھرتا ہے. یہی مغالطہ نمرود کو بھی لگا، اور اس نے کہا ابراہیم تمہارا رب؟ کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی بخشتا ہے اور چاہے تو موت بھی دیتا ہے. تو اس نے کہا اچھا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو آزاد کر دیا، کہا دیکھو اس کو زندگی دے دی، ایک کو کہا اسے قتل کر دو، دیکھو اسے مار دیا. وہ اپنی عقل میں اتنا ہی سمجھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو جھنجھوڑنے کے لیے کہا اچھا میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال دو. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. تو پھر اب وہ پریشان ہو گیا، اب کیا کروں، یہ تو نہیں کر سکتا میں. لیکن ایمان پھر بھی نہیں لایا کیونکہ خود سری تھی. تو دیکھیں کوشش کا کرنا، محنت کا کرنا یہ ہمارے ذمے ہے، نتائج ہمارے ذمے نہیں ہیں. تو آپ جس بات کا ذکر کر رہے ہیں اس کا تعلق نتیجے سے ہے. تو اس لیے اس فرق کو سمجھے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات میں سمجھا پایا ہوں، کیونکہ ہم کوشش کر سکتے ہیں بات کو سمجھانے کی. امید کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے ہمارے لیے بھی کہ ہم بات سمجھا سکیں، اور آپ کے لیے بھی کہ آپ بات سمجھ سکیں. تو اسی لیے جو ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جس کا جو چلا گیا اللہ اس کی مغفرت فرمائے، آمین. اور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ ٹاپکس پر ہم آلریڈی پہلے بھی بات کر چکے ہیں. تو بہرحال گلٹ سے باہر آئے، گلٹ کے اندر کچھ نہیں رکھا. اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی غفلت برتی ہے، تو پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے. اور پھر جب معافی مانگے تو پھر یہ امید رکھیں کہ وہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ وہی تو معاف کرنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.